سورہ آل عمران کی پہلی آیت سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، اللہ تعالی ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود بنانے کے قابل نہیں، وہ زندہ ہیں، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں۔ اس اللہ نے آپ کے پاس قرآن پاک بھیجا ہے حقیقت کے ساتھ، اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اسی طرح بھیجا تھا تورات اور انجیل کو اس سے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اللہ تعالیٰ نے معجزات بھیجے۔ بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ کی آیتوں کے، ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غلبے اور قدرت والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہ ایسی ذات پاک ہے کہ تمہاری صورت و شکل بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا، وہ غلبہ والا ہے اور حکمت والا ہے۔ آج سورہ آل عمران جو قرآن پاک کی دوسری بڑی سورت ہے، اس سے ہمارے درس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور دعوت رفتہ رفتہ عرب میں پھیلنا شروع ہو گئی، تو بنو نجران کے ایک علاقے سے ایک عیسائیوں کا وفد آیا۔ عرب بالعموم دین ابراہیمی پر کاربند تھے جو شرک پر مشتمل تھا، لیکن وہ عیسائی یا یہودی نہیں تھے۔ لیکن کچھ قبائل ایسے تھے اکا دکا کہ جو پرانے زمانے میں یہودی یا عیسائی، یہودی تو نہیں لیکن عیسائی ہو گئے تھے، انہی میں سے یہ نجران کے لوگ بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچنا شروع ہوئی اور خود عیسائیوں کے اندر بھی چونکہ ایک طویل عرصے سے انتظار چل رہا تھا، خود تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں بہت وضاحت کے ساتھ آئی تھی، لیکن ان لوگوں نے بعد میں تحریف کر دی اس کے اندر، اور کوشش کی کہ اس کے اندر ایسی گڑبڑ کر دی جائے کہ ایک عام آدمی سمجھ نہ سکے۔ حالانکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اہل کتاب حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ انسان اپنی اولاد کو پہچان کرتا ہے۔ یعنی اتنی واضح نشانیاں موجود ہیں، لیکن انہوں نے تورات اور انجیل کو محرف کر دیا، اس میں گڑبڑ کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ تورات کی انجیل کے کچھ نسخے ایسے ہیں کہ جن کو اب یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے خلاف پڑتی ہے، ورنہ ایک انجیل برنباس
عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، شاگرد تھے، ان کے طرف منسوب ہے وہ انجیل. اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، اب دنیا میں چھپ بھی گئی ہے انجیل برنباس کے نام سے. اس انجیل میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پیش گوئی تھی، محمد نام. اور خود قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں کہ جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. احمد اور محمد یہ آپ کے دونوں نام ہیں. تو اس انجیل میں لفظ بلفظ یہ پیشگوئی موجود ہے، آج بھی ہے، لیکن یہ لوگ الٹی عقلیں ہیں، یہ اس کی تسلیم نہیں کرتے. تو اس موقع پر بنو نجران سے ایک وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں. اس میں بڑا ان کا پادری تھا اور ساتھ میں 2 اور بڑے سمجھدار ان کے قسم کے جیسے جرگے کے آدمی ہوتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ تھے، اور 60 بندے تھے کل اس وفد کے اندر. تو وہ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تثلیث پر اور توحید کے عقیدے پر آ کر مباحثہ کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کافی دیر یہ چلتا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایات میں تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا نہ ہونا بہت سارے دلائل سے ان کے سامنے واضح کیا. کہ جیسے ایک تو یہ ہے کہ وہ مخلوق ہیں، وہ پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام ان کی ماں ہیں، تو خدا جو ہے اس کی نہ کوئی ماں ہوتی ہے باپ ہوتا ہے، تو یہ کیسے خدا ہیں جن کی ماں بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ کانا یاکلان الطعام، فرمایا کہ وہ کھانا کھاتے تھے، مریم اور عیسیٰ دونوں قرآن پاک میں آتا ہے. تو جو انسان زندہ رہنے کے لیے کھانے کا محتاج ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، اس میں خدا صفات کیسے ہو سکتی ہیں. تو یہ مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو جو ہے وہ سمجھایا اور واضح کیا، لیکن وہ لوگ ماننے کے موڈ میں آئے نہیں تھے. کیونکہ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب وہ پادری وہاں سے چلا، اپنے گھر سے نکلا، اپنے خچر پر بیٹھا تھا، تو اس کے خچر کو ٹھوکر لگی. تو اس کے بھائی نے اس کو بدشگون لیا. اس نے کہا کہ تو جس بندے کے پاس جا رہا ہے مناظرہ کرنے کے لیے وہ نبی برحق ہیں، باز آ جا، تو کم بخت ہے. تو یہ آگے سے اسے کہتا ہے کہ معلوم تو مجھے بھی ہے کہ ایسا ہی ہے. تو اس نے کہا پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مانتا اس لیے نہیں ہوں کہ عرب کی اس وقت عیسائیت کی سرداری میرے پاس ہے. روم کے جو سلطنت و بادشاہ ہیں وہ سب جو کچھ یہاں دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، ایڈ آتی ہے، مدد آتی ہے، وہ سب میرے راستے سے آتی ہے. مجھے انہوں نے پوپ بنا رکھا پورے عرب کا، میرے اوپر ذمہ داری ڈال رکھی ہے، اور اس کے ساتھ اتنی مراعات اور یہ سب سلسلے قائم ہیں. تو اگر میں مانوں گا تو یہ تو سب ختم ہو جائے گا. حالانکہ بے وقوف تھا، اس لیے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اللہ نے عرب کیا عجم ان کے قدموں میں لا کے ڈالا. کہ تاریخ نے دیکھا نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ کتنا وقت گزرا تھا. حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 2 سال ابوبکر کی خلافت، 2-2.5 سال اس کے بعد عمر کا زمانہ ہے. تو قیصر و کسریٰ دونوں کی سلطنت کے جو ڈھیر خزانوں کے مسجد نبوی میں آ گئے تھے. اتنا بڑا ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا تھا کہ ایک طرف سے آدمی دوسری طرف نظر نہیں آتا تھا. یہ 5-6 فٹ ہیرے جواہرات تھے، سونا چاندی کے علاوہ. تو اس کو شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں آئے گا تو تیری سرداری جائے گی. حضور کی تابع داری میں تو دنیا اور آخرت کی سرداری ہے. تو بہرحال وہ ماننے کے لیے نہیں آیا تھا. جس بندے نے ماننا نہ ہو، کہتے ہیں کہ سوئے کو جگہ پر جاگتے کو کون جگائے. جس نے ماننا ہی نہیں ہے وہ کہاں سے مانے. پھر بالآخر جو اس قصے کا قضیے کا خاتمہ ہوا وہ ہوا مباہلہ کا. اسی سورہ آل عمران میں آگے جا کے آیات آتی ہیں. مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل سے کام ختم نہ ہو رہا ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے دونوں فریق وہ تیار ہو کر کسی میدان میں آ جاتے ہیں، اپنے ساتھ اپنی اولاد، بچے اور عزیز ترین جو کچھ بھی ان کا ہوتا ہے زندگی میں وہ بھی ساتھ لے آتے ہیں. اور پھر دونوں فریق اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو حق پر ہے وہ موجود رہے، جو باطل پر ہے وہ ختم ہو جائے، راکھ ہو جائے.
اور اسی موقع پر پھر وہ آیات مباہلہ بھی آئی ہے. پھر آپ نے وہ جو جب یہ بات آئی تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کہہ دو بس اب دلائل سے یہ بات ماننے کی نہیں ہے تو آ جاؤ پھر میدان میں آؤ. اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں کہ جو اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. لیکن وہ چونکہ اندر سے چور تھے تو پھر اس بات پر نہیں آئے, کنی کترا گئے. اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو تیار کر لیا, اب گھر تشریف لائے, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی اور آپ نے ان کو کیا. پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر میں اکٹھا کیا اور فرمایا کہ یہ ہؤلاء ابنائی, یہ میری آل اولاد ہے. سیدہ جو ہے وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ. آپ نے فرمایا کہ آپ پہلے سے ہی میرے اہل بیت میں شامل ہوں. یہی وہ موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد کو اہل بیت میں شامل فرمایا. ورنہ اصلاً اہل بیت تو گھر والے ہوتے ہیں, جو بیوی ہوتی ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے. آگے جو اس کی اولاد ہے, بچی کی اولاد, وہ تو اپنے ددھیال کے خاندان میں ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسنین کریمین کو اپنے خاندان میں شامل فرمایا اس موقع پر. تو یہ قصہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں سے لے کر اس قصے تک کی جو آیات ہیں وہ اس موقع پر نازل فرمائی. یہ مجھے نجران کا وفد آیا ہوا تھا, تو اس میں پھر شروع ہی سے ابتدا جو اس کی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ خدا کون ہوتا ہے. یعنی تم جو کہتے ہو کہ عیسائی کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, مریم خدا ہیں, اللہ خدا ہیں, اور خدائی کو 3 حصوں میں بانٹ دیے, تثلیث کا عقیدہ. تو ذرا دیکھیں تو صحیح خدا کی تعریف کیا ہے. یعنی کوئی معیار ہے یا نہیں خدائی کے لیے؟ ورنہ ہر کوئی اٹھ کر کہے گا میں خدا ہوں. جیسے فرعون نے کہہ دیا میں خدا ہوں, نمرود نے کہا میں خدا ہوں, اور کل کو کوئی اٹھ کر کہے گا میں خدا ہوں. تو خدائی کا کوئی معیار بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو معیار یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو یہ ہیں. اب اگر کوئی اس معیار پر پورا اترتا ہے تو ٹھیک ہے سراخوں پر, لیکن کوئی اتر سکتا ہی نہیں ہے تو خدا کیسے ہو سکتا؟ الف لام میم شروع میں آ گیا. سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ہے. ان حروف کے بارے میں طے ہے کہ ان کا معنی مطلب حقیقت یعنی یقینی طور سے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. احتمالات ہیں, بعض مفسرین نے ذکر کیے, کسی نے کہا الف سے یہ مراد ہے, لام سے یہ مراد ہے, میم سے یہ مراد ہے, لیکن یہ یقینی نہیں ہے. یقینی بات یہ ہے کہ اس کے متشابہات میں سے ہے. اس اللہ کے سوا کوئی اس کا معنی نہیں جانتا, اس لیے اس کا ترجمہ حروف مقطعات سے کر دیا جاتا ہے. مقطعات کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کٹے کٹے حروف. الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے. یہ علم نہیں پڑھا جاتا, یہ علم نہیں پڑھا جاتا, علم نہیں پڑھا جاتا. یہ الف لام میم. جیسے ہم انگریزی میں ایک ہوتا ہے لفظ کو پورا پڑھنا, پروننسیشن کرنا اس کا, اور ایک ہوتا ہے اے بی سی کو مخفف بنا کر جیسے کر دیا جاتا ہے, تو اس کو پھر ہجا نہیں کیا جاتا, اس کو الگ الگ توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے. تو مقطع کا مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا لفظ. تو الف لام میم بھی ایسا ہی ہے. آگے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ تو وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود بنانے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ الحی ہے, زندہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ کیسے ہیں کہ وہ تو تم خود کہتے ہو. مسلمان تو ان کو زندہ مانتے ہیں اب بھی, لیکن بہرحال ابتدا کے اعتبار سے تو نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ وہ نہیں تھے, پھر وہ دنیا میں آئے, جبریل علیہ السلام آئے, پھونک ماری, مریم کے پیٹ میں وہ آئے اور پھر پیدا ہوئے, پیدائش ہوئی ان کی ایک انسانی طریقے پر. تو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ القیوم وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری کائنات کے نظام کو تھام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو حی بھی ہے, قیوم بھی ہے. آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ کی یہ 2 صفات بیان کی گئی. اور نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ, اسی اللہ نے یہ قرآن پاک نازل کیا. اسی اللہ نے اس سے پہلے تورات انجیل نازل کی. اسی اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر معجزات نازل کیے. یعنی وہی اللہ ہے جو اس کائنات کی ایک جو ترتیب سے چل رہی ہوتی ہے بعض دفعہ اس کو پلٹ دیتا ہے اور اسے نبی کا معجزہ بنا دیتا ہے. قدرت تو اس کی ہے, باقی انسان کی تو کوئی قدرت نہیں ہے. واللہ عزیز, فرمایا کہ یہ جو لوگ اس سے انکار کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ ان سے انتقام لے گا. یعنی یہ آیات کا جو رخ ہے وہ اس نجران کے وفد کی طرف ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ تو وہ ہستی ہے کہ جس پر زمین و آسمان میں کوئی ذرہ مخفی نہیں ہے. اور انسان جتنا بھی ہو جائے اس کا علم کہاں ایسا ہو سکتا کہ کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہو. اللہ تعالیٰ کی عطا کسی کو ہو لیکن وہ محیط نہیں ہو سکتی.
کہ جیسے اللہ کا علم ہے ایسا کسی کا علم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا خاصہ ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ پھر اس طرف اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس نطفے پر، اس لوتھڑے پر اور اس بچے پر پوری اس کو گرفت ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں اس کی تصویر بناتے ہیں، گورا بناتے ہیں، کالا بناتے ہیں، چھوٹا بناتے ہیں، لمبا بناتے ہیں، یہ ان کی تصرف چلتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خود اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ جب وہ خود اس مرحلے سے گزرے ہیں کہ وہ خود اللہ کے دست قدرت میں ہیں، اللہ کی مشیت کے تابع ہیں ماں کے پیٹ میں، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آگے انشاءاللہ۔